السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمتقین، والنار للکافرین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، المکی المدنی القرشی الہاشمی، مولانا مولا الثقلین جد الحسن حسین سیدنا ابوالقاسم محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا حضر یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، انا شانک هو الابتر۔ رمضان ختم ہو گیا، صرف 2 روز یا 3 روز باقی۔ کتنی فضیلتیں تھیں اس مہینے کی، اور کتنا عظمت و شرف والا تھا، وہ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اہل بیت کے۔ ان کی حدیث کافی ہیں، انہوں نے بتایا کہ کیسے آپ کو چلنا ہے، کیسے گزارنا ہے۔ بار بار ہم یہ کہتے رہے آپ سے، علماء برابر یہی کہتے ہیں کہ اگر اپنے یہاں کوئی بدلاؤ آپ پاتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ کی یہ بات قبول ہو رہی ہے، اور کوئی بدلاؤ نہیں تو کوئی بات قبول نہیں۔ کیوں کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی آپ گناہ کر رہے ہیں، پھر کیسا آپ کا روزہ؟ نماز پڑھنے کے بعد آپ پھر گناہ کو انجام دے رہے ہیں، تو کیسی آپ کی نماز؟ جبکہ نماز کے لیے کھلم کھلا حکم ہے کہ یہ بچاتی ہے، چھڑاتی ہے، فحشات سے بچاتی ہے۔ اس کے باوجود ہم گناہ پہ گناہ انجام دیے جا رہے ہیں۔ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے بغل میں یتیم ہے، ہمیں اس کا مال کھانے سے فرصت نہیں۔ کتنے بے فکری سے کھا رہے ہیں، کچھ ہیبت نہیں، کوئی خوف نہیں اللہ کا۔ یہ سوچتے نہیں کہ اللہ کے ہم کو جانا ہے، منہ دکھانا ہے۔ یہ سوچیے کہ ہمارا دوسرا قدم کہاں جائے گا، کب اللہ ہم کو بلا لے، کسی کو کچھ پتہ ہے؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید 50 کے ہو جائیں گے، 55 کے ہو جائیں گے، جب کام شروع کریں گے۔ ایسے سوچنے والے سوچتے رہ جاتے ہیں، کبھی کام کو انجام نہیں دیتے، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں۔ نماز اور روزے دور، ایسا برکتوں والا مہینہ کہ جس میں کہا گیا کہ شیطان کو بند کر لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود شیطنت آپ پر حاوی کیوں ہیں؟ شیطان آپ سے دور کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو یہ کہ شیطان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ماہ صیام میں۔ کیسا برکتوں والا مہینہ کہ اگر ایک ڈی ایم آپ سے کہہ دے کہ کل میں یہاں آپ کا کھانا ہے، تو پورے سنڈے میں اعلان کرتے پھریں گے آپ، مجھے کل ڈی ایم نے بلایا ہے، میں ڈی ایم کا دعوت کھانے جاؤں گا، ڈی ایم نے میری دعوت کی ہے، ڈی ایم نے میری دعوت کی ہے۔ نہ افطاری کا ڈنکا بجائیں گے، نہ مول صاحب کہنے کے لیے کہ مول صاحب نے میرا کھانا کیا ہے، کبھی نہیں کہیں گے۔ ڈی ایم کا اتنا زیادہ، ارے ڈی ایم نے مجھ کو بلایا، ڈی ایم نے میرا کھانا کیا ہے۔ ڈی ایم کی حیثیت کیا ہے مجھے بتائیے؟ ڈی ایم کی حیثیت کیا ہے؟ کیا اللہ سے بڑا ہے؟ اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ کے آپ مہمان ہیں، پورے ماہ رمضان میں آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے آپ کو مدعو کیا ہوا ہے، کھائیے۔ آپ بجٹ دیکھیے، اپنا بجٹ
ماہ سیام کا بجٹ دیکھیے آپ، اگر دوسرے مہینوں سے زیادہ نہ ہو، اچھا کھاتے ہیں آپ، اچھی طرح رہتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں. پھر اللہ نے کہا ماہ سیام میں جو خرچ کریں گے کوئی اسراف نہیں، کوئی اس کا آپ سے حساب نہیں ہوگا. پھر لیکن آپ ابھی دیوالی آئے تو کپڑے فوراً خریدیں گے، دیوالی پہ چھوٹ مل رہی ہے، ہولی پہ چھوٹ مل رہی ہے، اور ماہ سیام پہ عید پہ. ارے بڑے نیک ہیں وہ، بہت غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اچھے کپڑے نہیں پہن رہے رمضان میں. آپ کا خیال غریبوں کی طرف جب ہوتا ہے جب 2-4 غریبوں کو آپ کپڑا پہناتے. بتائیے کتنے غریبوں کو آپ نے لباس پہنوایا، کتنے غریبوں کو کھانا کھلایا. میں نے کہا تھا اسی مہینے میں شب قدر، جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، سب سے زیادہ نماز میں پڑھا جانے والا سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ، تم کیا جانو، چیلنج ہے اللہ کا، تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر ہے کیا. لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سب آپ نے کھو دی، نہ آپ شب قدر میں اعمال کے لیے آئے، نہ آپ نے نمازیں پڑھیں، نہ اعمال کیے. سب دھان 27 سیر، سارے مہینے سارے دن آپ کے لیے بالکل ایک جیسے. اعمال ہو رہے ہیں، آپ گھر میں لیٹے ہوئے، کیوں؟ ہم بیمار ہیں. بھائی میں تو اپنے اوپر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بیمار ہوں اور انسولین لیتا ہوں، گولی پورے داؤں کے پلندے میرے سرانے رکھے ہوئے ہیں. یہ کھانے سے پہلے کی، یہ کھانے کے بعد کیا، یہ اس وقت کیا، یہ اس وقت کیا، اس وقت صبح داؤں میں گزرتی ہے، شام داؤں میں ہو جاتی ہے. لیٹتے لیٹتے دوا ہے، یہ جانتے ہیں سارے. پھر آپ دوائیں گنیے ذرا اور میری دوائیں دیکھیے، پھر میری دوائیں گنی. کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ کیا بات ہے؟ اتنے اچھے اتنے نیک ایام آپ نے چھوڑ دیے، کیسے کریں گے آپ حساب؟ اللہ کے کیسے حساب دیں گے؟ اللہ کے آپ کو جاننا حساب دینا ہے. ساری کائنات کو گمراہ کر سکتے ہیں، اللہ آپ کے دھوکے میں نہیں جائے گا. مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. بڑے بڑے مکاروں کا مکر توڑ دیتا ہے. اتنے بڑا مکار ہو جو اپنے کو 420 نہیں 840 سمجھتا ہو، وہ بھی کچھ نہیں، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے اللہ کے سامنے. اور میں نے کہا ڈی ایم کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہے ڈی ایم؟ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنے مگن ہوتے ہیں. اللہ کے مہمان آپ، اور یہ اللہ نے مہمان قرار دیا اپنا. اللہ کے مہمان ہیں آپ، اور ایسا برکتوں والا مہینہ آپ نے جس میں اللہ کے آپ مہمان ہیں ہم نے نکال دیا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. اس کی حکم و دولی جو ہے کیا ہے؟ اس کے خلاف جو چل رہے ہیں تو کیا ہے؟ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہیں آپ. سوچیے آپ کی طاقت کیا ہے اور اللہ کی کیا طاقت ہے. ایک اشارہ کر دے، ابھی فالج آ جائے، اٹھنے بیٹھنے کا بس کی نہیں رہے گا، چلنے پھرنے کا بس کی نہیں رہے، پڑ جائیں گے چارپائی پہ. دوڑیے، بہت بڑا کرم ہے آپ پر. کتنا شکر، کیسے شکر ادا کریں گے آپ؟ کتنا بڑا کرم کیا ہوا اللہ نے. ایک ایک سانس اس کی کیا نعمت لے کر آتی ہے، کیا نعمت لے کر جاتی ہے. اندازہ ہے؟ شمار نہیں کر سکتے، کوئی حد نہیں. دنیا لگی ہوئی ہر وقت، کچھ نہ کہتی رہی دنیا کی نعمت آئی ہے.
جناب لقمان کا آپ نے نام سنا ہے؟ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے. اصلاً بیٹے کو بتانا چاہتے تھے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے. جانے اپنے بیٹے کے ساتھ کہا جا بیٹے تو بھی سوار ہو جا. ایک سواری پر دونوں سوار، باپ بھی بیٹا بھی. ہوتا نہیں ہوتا ہی. اب ایک قافلہ ملا، سب نے دیکھا ہے ایک سواری، یہ بھی سوار یہ بھی سوار. فوراً کہا کیسے لوگ ہیں یہ؟ دو لوگ ایک سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، دو ایک سواری پر. کہا بیٹے تو اتر رہا ہے یا میں اتروں؟ کہا میں اتر جاتا ہوں بیٹے. کہا میں اتر جاتا ہوں. بیٹا اتر گیا. اب چلنے لگے. باپ سوار ہیں، بیٹا پیچھے پیچھے، سوار یہاں کا رہا ہے، چل رہے ہیں. پھر ایک قافلہ ملا. انہوں نے دیکھا ارے کتنا خراب بڈھا ہے، بیٹے کو پیدل دوڑا رکھا ہے اور خود سواری پر چل رہا ہے. چلے جناب لقمان. کہا دیکھا بیٹا سنا کیا کہا اس نے؟ کہا پھر آپ اتر آئیے میں بیٹھے جاتا ہوں. بیٹا جا کر بیٹھ گیا سواری میں، وہ خود نیچے آ گئے. آگے پھر سواری چلی. پھر قافلہ ملا ایک. قافلے میں پھر دیکھتے کہا ارے جوان کتنا خراب ہے، بوڑھے باپ کو پیدل چلا رکھا ہے اور خود سواری پر بیٹھا ہوا ہے. کہا بیٹا سنا تو نے؟ سنا کیا کہا اس نے؟ اور پھر میں اتر آتا ہوں، میں نہیں بیٹھتا ہوں. ابھی بیٹھ جائیے. بیٹھے لیکن پھر کچھ لوگ اور دیکھتے کہا اتنا خراب آدمی ہے کہ بیٹے کو پیدل چلا رکھا ہے اور خود سواری پر چل رہا ہے. اب بیٹا سنا تو نے؟ اب پھر کیا ہو؟ پھر چلتے ہیں. چلے اور چلنے کے بعد پھر ایک جگہ ملا قافلہ. اب قافلے نے کہا کہ اتنے خراب لوگ ہیں جو ایک ہی سواری پہ پھر دونوں جا رہے ہیں. دونوں اتر گئے. پھر دونوں چلنے لگے پیدل پیدل، سواری کو چلا رکھا ہے. پھر ایک قافلہ ملا، کتنے خراب لوگ ہیں، سواری ہوتے ہوئے خود پیدل چل رہے ہیں اور سواری بغیر سوار کے چل رہی ہے. کیا سنا بیٹا کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں چل رہے ہیں پیدل اور سواری خالی چل رہی ہے. کہا دیکھ بیٹا یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا. جتنی زبان ہے اتنے ہی آپ کو بولنے والے ملیں گے. کبھی یہ بولیں گے کبھی یہ بولیں گے. یہ مت دیکھو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے. ہمیشہ غور کیجئے کسی معاملے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. آپ نماز کے لیے جائیں گے، چلتے چلتے آپ کو کچھ نہیں تو بچہ مل جائے گا سامنے کہ ہم کو یہ دلا دی جائے گی، ہاتھ پکڑ لے گا، رک جائیں گے آپ؟ نہیں. اس وقت یہ کہ جیسے ہی نماز کو گھمائے، نماز کا وقت ہوا ہے، آپ جائیے سیدھے نماز پڑھیے. اور نماز میں احتیاط برتیے. آپ بہت زیادہ ہم بار بار کہتے ہیں پھر بھی غلطی کرتے ہیں. آپ بار بار کہتے ہیں. اور مولوی صاحب قبلہ نے بھی آپ کو سمجھایا ہوگا رمضان میں، جیسے نماز واجب ہے اس کے مقدمات بھی واجب ہیں. وضو کرتے وقت آپ خیال رکھیے کہ کیسے مسح کر رہے ہیں. آپ سب سے زیادہ غلطی مسح کرنے میں کرتے ہیں. میں نے کہا تھا اگر آپ ہاتھ کو نہیں ہلائیں گے، سر کو ہلائیں گے، مسح باطل ہو جائے گا، وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہو جائے گی؟
ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کو رکھا اور کر دیا پیچھے سر کو، ہو گیا مسا. غلطی ہے یہ آپ کی. پاؤں گیلے ہیں، ہم مسا کر رہے ہیں، خشک نہیں ہوئی، ہم مسا کر رہے ہیں. اس طرح نماز میں غلطیاں کرتے ہیں. کتنی بار کہا جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کے پاؤں اٹھے نہیں رہنے چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ برابر کہنے کے باوجود برابر اب سے پہلے جو علماء یہاں پر آئے ہیں، اور مول صاحب نے بتایا وہ ضرور لازمی بتایا ہوگا، ان کے بارے میں مجھے پتہ ہے، وہ لوگ بتا دے، میں نے بتایا. جیسے آپ سجدہ کرتے سر آپ نے سجدہ پہ رکھا، پاؤں اٹھا دیے، پتہ باطل ہو گیا آپ کو سجدہ. جو سجدہ باطل ہے تو نماز نہیں ہوگی. واجب رکنی ہے سجدہ. بھول چوک سے بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو نماز آپ کی باطل ہے. رکوع بھی ہوا یہی حال ہے، سجدے میں یہی حال ہے. 7 اعضائے بدن کا سجدے میں ٹکا رہنا ضروری ہے. پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے. ہم سجدے میں بعد میں جاتے ہیں، پاؤں پہلے پیچھے اٹھا دیتے ہیں. آپ دیکھیے گا کئی بعد میں آگے، جب بعد میں کتنے پاؤں اٹھے ملیں گے آپ کو. سجدہ باطل، نماز نہیں ہوگی. اب نماز نہیں ہے آپ کی. کیے جائیے علاج. ان باتوں کا خیال رکھیے، دھیان دیجیے ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. کتنی بار میں نے کہا جب اذان ہو تب بالکل گفتگو مت کیجیے. جو مؤذن کہے اسی کو دہرائیے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر، آپ اللہ اکبر کہیے. اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، آپ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہیے. انہوں نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، آپ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہیے. انہوں نے کہا اشہدو ان امیر المومنین، آپ فوراً وہ کہیے. کیا ہوتا ہے؟ مؤذن اذان دے رہا ہے، آپ کا ریڈیو بند نہیں ہو کے دیتا. اس کی اذان ختم ہو جاتی ہے، آپ کی باتیں بند نہیں ہوتی. کتنی حکومت دوری کر رہے ہیں آپ، اللہ کتنے خلاف چل رہے ہیں. اللہ خلاف ہیں یا نہیں ہیں آپ؟ مؤذن کس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ اپنے باپ کا، میرے باپ کا، کس کے باپ کا تذکرہ کر رہا ہے وہ؟ اللہ کا. اور حالت کیا ہے ہماری؟ بند نہیں ہو کے دے رہی. نئے خالی مسجد ہے، مسجد کے گھر، اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں کوئی بھی پنچایت دنیا سے متعلق نہیں کی جا سکتی. یہاں تک کہا گیا کہ آپ دعائیں پڑھیں، وہ بھی یہ خیال رکھیں کہ دوسرا والا ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہے. دعا مانگ رہے ہیں وہ ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دعا مانگی اور معلوم ہاتھ پھیلا دیے جیسے گائے کے سینگ، اور وہ ادھر بیچارہ ہٹے جا رہا ہے، ادھر ہٹا جا رہا ہے. ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہے یہ دعا مانگنے میں. اور دعا ایسے تھوڑی پہلے عربی میں کہتے ہیں، اور یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں لگا، پھر عربی میں کہتے ہیں. تو سمجھے اللہ کو نادان جانتے ہیں. اللہ کی معرفت آج تک نہیں ہے. جب معرفت اللہ کی نہیں تو کیسی بات. پہلی معرفت حاصل کیجیے اللہ کی. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو میرے عزیزو جب اذان ہو تو اذان کو غور سنیے، کوئی دنیائی بات مت کیجیے. دنیائی باتوں کے لیے، چول خوری کے لیے مسجد زرار کو اٹھا دیا گیا تھا. مول صاحب کمائیں پوچھ لیجیے گا، قرآن شریف پڑھ لیجیے گا. مسجد زرار کا تذکرہ موجود ہے. کیوں؟ اس میں چغلیاں ہوتی تھی مسجد میں، چغلیاں. اللہ نے ہٹا دو اس کو، چلاؤ بلڈوزر، چلاؤ بلڈوزر. چلا دیا بلڈوزر، ڈھا دیا، مسمار کر دیا. کیوں؟ چغلیاں ہوتی تھی. اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، اللہ کا نام نہیں دیا جاتا تھا. وہاں پر پنچایت جوڑ دی. آج مسجدوں میں کیا حال ہے ہمارے؟ سارے تذکرے مسجد میں،
24 گھنٹے میں بیٹھتے نہیں, کہیں بات چیت نہیں کرتے, جتنی بھڑاس دل میں بھری ہوئی ہے, سینے میں بھری ہوئی ہے, سب مجھے بیٹھتی نکلتی ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کیا گئے تھے, پوری بھڑاس نکالنی. سارا دن کیسے گزرا, کیا ہو رہا ہے, سنڈے میں کیا ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہے. مولانا صاحب شوٹنگ چل رہی ہے. اچھا, بڑا نیا کام ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ نے دیکھ لی, جا کے دیکھیے آپ نے جا کے, شوٹنگ چل رہی ہے. آپ کو کیا ملے گا اس سے, آپ کو کیا حاصل ہوگا شوٹنگ میں, آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ وہ پیسہ بنائیں گے, کمائیں گے, حرام طریقے سے کمائیں گے, آپ کو کیا ملے گا؟ آپ خواہ خوش ہو رہے ہیں, سنڈے میں شوٹنگ چل رہی ہے. ایسے ہی یہاں آج کل تو نہیں ہے, ایک زمانہ تھا یہاں جھاڑی شاہ کا بڑا زور تھا. اس میں لوگ باقاعدہ مولوی صاحب میلے میں جایا کرتے ہیں جھاڑی شاہ میں. اب اس سے اندازہ کیجیے کہ جھاڑی شاہ نام سے اندازہ کیجیے کیسے صاحب ہمارا میلہ لگ رہا ہے, قوالی ہو رہی, گانے چل رہے ہیں باقاعدہ, عورتیں ناچنے والی آیا کرتی تھی, ہم وہاں شرکت کرتے ہیں, باقاعدہ جاتے تھے. اللہ کے گھر میں نہیں آتے, وہاں جانا ضروری ہے. میرے جو آپ کے دونوں کانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں 2 فرشتے, ایک وقت کو لکھ رہے ہیں, ایک ٹائم کو. یہ ٹائم اپنے کہاں گزارا, کیسے گزارا, کیا کیا اس وقت, جانتا ہے اللہ. اولاد کی محبت میں کتنے آپ پریشان ہیں, اولاد نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا. یہ تو فتنہ ہے, فتنہ. اس کے لیے غور کیجیے, یہ مت دیکھیے دنیا کیا کہہ رہی ہے, یہ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین والنار للکافرین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المکی المدن للقرش الہاشمی مولانا الثقلین جد الحسن حسین سیدنا ابوالقاسم محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا حضر یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہر قدم پر غور کیجیے کہ ہمارا قدم کہاں جا رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ سے لڑنا آپ کے بس کی نہیں ہے. اللہ سے ٹکرایا تھا, اب رہا, کیا حال ہوا اس کا. بڑی سے بڑی طاقت کو اللہ کیا تھا, کمزور پرندہ, اور کیا عالم کرایا ان کا. انہوں سے ایک آدمی وہاں سے بھاگا, بچ کے وہاں سے بھاگا اور دربار میں پہنچ گیا. جب دربار میں پہنچ گیا تو وہیں پر جا کر اس پرندے نے فنار کیا اس کو. کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ کے عذاب سے ڈریے, بچ گئی, اور جیسا وہ چاہتا ویسے عمل کیجیے, جتنا بھی ہو سکے, جتنا بھی ہو سکے. آپ میں بتا دوں کہ نماز عید انشاءاللہ حویلی میں تو 9 بجے ہوتی ہے, اور 9 بجے ہوگی. مول صاحب کیا بجے, آپ 9:30
9:30 پر یہاں مسجد میں نماز ہوگی مذہبی اختتام، اور فطرہ ضرور نکال دیجیے گا، فطرہ واجب ہے ایک آدمی کی طرف سے، چاہے ایک دن کا بچہ کیوں نہ ہو، اسی وقت کا پیدا ہوا کیوں نہ ہو، 3 کلو گیہوں یا جو چیز آپ کھا رہے ہیں ایک آدمی کی طرف 3 کلو نکالنا ہے۔ اب یہ تو عادت ہے شیعوں کی، اس سے لے کر عید تک حساب ہوتا رہے گا، کتنے ماشا کتنا تولا، یہ طے نہیں ہو پائے گا کہ کتنا فطرہ ہے۔ لیکن ابھی مجھے پتا ہے 310 روپے ہیں، 110 روپے اگر یہ صحیح ریٹ ہے ان کے تو۔ لیکن دیکھیے کتنے روپے کلو والا آپ آٹا کھا رہے ہیں، ایسے نہیں کہ راشن کے ریٹ لگا دیں اور کھائیں 35 روپے کلو کا آٹا، جتنے روپے کلو کا کھا رہے ہیں اتنے روپے کلو کا حساب 3 کلو کا آپ دیجیے ایک آدمی کی طرف سے۔ فطرہ آپ کو بچائے گا جلنے سے، ڈوبنے سے، آپ مال کو چوری ہونے سے بچائے گا، خیال کیجیے گا اس چیزوں کو۔ دیکھیے بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں، کوئی بھروسہ نہیں دوسرا قدم کہاں جائے۔ آپ نہیں چاہتے مرنا، لیکن دوسرا چلا رہا ہے، اور اس نے مار دیا وہ۔ کتنی اموات ہو رہی ہیں سڑک پر۔ اس وقت ضروری ہے فطرہ بھی نکالیں اور صدقہ نکال گھر سے چلا کریں، صدقہ ضرور نکالیں۔ کتنی اموات ہو رہی ہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ سامنے والا پتہ نہیں اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، سب ڈرائیونگ میں آپ کو پڑھایا جائے گا، کچھ پتہ نہیں کیسی حالت میں چلا رہا، آپ کو بچنا ہے۔ وہ جو شریعت نے بچاؤ کے طریقے بتائے ہیں ان کو ضرور اپنائیے۔ عشرے میں اعمال عشورہ ضرور کیجیے، وہ بچاتا ہے آپ کو، اس طرح فطرہ بھی بچاتا ہے، باقاعدہ ایک کتب میں لکھا ہوا، تو کیجیے۔ تو لاکھوں درود و سلام بھیجیے اس رسول پر شریف میں۔ اس کے بعد ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہوں حضرت علی علیہ السلام پر، دوسرے ہوں حضرت حسن علیہ السلام پر، تیسرے ہوں حضرت حسین علیہ السلام پر، پھر چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام پر، پانچواں حضرت محمد باقر علیہ السلام پر، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام پر، ساتویں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام پر، آٹھویں حضرت علی رضا علیہ السلام پر، نویں امام حضرت محمد تقی علیہ السلام پر، دسویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام پر، 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام پر، 12ویں امام حضرت محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔